بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جو عزت دی ہے خاتون کو، بڑی ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو اگر اس نے سمجھ لیا ہوتا تو اپنی کمزوریوں سے نکلنے کی کوشش کرتی۔ کمزوریاں کیا ہیں؟ تو فطری کمزوریاں بات ہوتی ہیں، اس میں ایک کمزوری خاتون کے اندر یہ ہوتی ہے جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حد سے زیادہ چیزوں سے محبت کرنا۔ بعض مرتبہ چیزوں سے حد سے زیادہ محبت ہے، چیزوں سے حد سے زیادہ محبت ہے، ہر وقت بازار میں موجود ہیں، ہر وقت اپنی بس مرکز وہی مادی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اب جب بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کا نقطہ نظر ہمیشہ مادی ہے تو پھر اس کے ذہن میں بھی مادیت ہی گھر کرے گی، مادیت ہی جڑ پکڑے گی۔ لہذا حل اس کا بس یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے نمونہ عمل بن جائیں، اور اس کے اوپر اگر آپ چلیں، بچہ کیوں آخر تلاوت قرآن کرے گا جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں تلاوت قرآن نہیں کر رہی، اور زوجہ کیوں تلاوت قرآن کرے گی جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ کبھی شوہر ہی تلاوت قرآن نہیں کر رہا۔ لہٰذا یہاں بھی دونوں کی ذمہ داری، کیونکہ ذمہ داری زیادہ گھر کے اندر کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی وہ ماں پہ رکھی گئی، اور زوجہ کی تربیت کی ذمہ داری وہ شوہر پہ رکھی گئی۔ والدین کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین کے یہاں سے وہ اتنا نہیں سیکھ کے آئی تو اب آپ کی ذمہ داری کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو تم ان کے لیے نمونہ عمل بن جاؤ اور اہل بیت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لو۔ اگر واقعی وہ کنیز زہرا بن جائے، کنیز زہرا بن جائے تو بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ کنیز زہرا بن کے جب کوئی بی بی گھر میں قدم رکھتی ہے تو اس بی بی کو تاریخ ام البنین کے نام سے پیش کرتی ہے، اور اس کی آغوش میں پلنے والا بچہ ابو الفضل العباس بن جاتا ہے جو اس معرفت کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ مردوں کی ذمہ داری وہ پہلے عرض کر دی کہ آپ کو ان دائروں کو پہچاننا ہے، اور خاتون کی ذمہ داری کہ اسے ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ وہ جملہ بار بار آپ ممبر سے سنتے ہوں گے کہ یہ خیال رہے کہ وہ مردوں کی قیادت کے لیے نہیں، نسلوں کی کفالت کے لیے ہے۔ تو نسلوں کی کفالت کے لیے ہے۔ تو اب آغوش، یہ جملہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یاد رکھیں، ایک ماں کی آغوش اگر اسلامی ہو جائے، دو آغوشیں ہیں، ایک آغوش کا نام ہے ماں، ایک آغوش کا نام ہے معاشرہ۔ ماں سے معاشرے تک کا یہ سفر ہے جو ایک اسلامی خاندان کو طے کرنا ہے۔ ماں کی آغوش اگر اسلامی ہو جائے تو ایک زندہ کردار پیدا ہوگا، معاشرہ اگر اسلامی ہو جائے تو ایک زندہ قوم پیدا ہوگی۔ زندہ قومیں بنتی ہیں زندہ کرداروں سے، اور زندہ کردار پیدا ہوتے ہیں ماؤں کی آغوش میں۔ لہذا اس آغوش پر میں عرض کروں گا، اسے انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں شہزادی کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کس انداز سے شہزادی نے تربیت کی اور کیا کیا شہزادی نے پیغامات دیے۔ لیکن بس اتنا عرض کر دوں کہ اگر دونوں کا مقصد ایک ہو جائے، اگر دونوں کا مقصد ایک ہو جائے، ایک انتہائی غریب صحابی تھے، بس گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے، بہت غریب صحابی، شوہر اور زوجہ بس دونوں ہی ہیں جو ایک ٹوٹے ہوئے سے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ صحابی مزدوری کرتے تھے، ایک دن مزدوری کے لیے گئے، اتفاق سے اس دن کچھ کام نہیں ملا، اور جب واپس آئے تو گھر میں بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ زوجہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے مومنہ تم نے کچھ کھایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو صبح بتا دیا تھا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فوراً سمجھ گئی کہ مجھ سے جو شوہر محبت کرتا ہے، تو اب یہ سن کر کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، وہ اپنی بھوک تو برداشت کر لے گا، لیکن اس محبت کی بنا پر ظاہر ہے کہ وہ برداشت نہ، تو فوراً کہا، اس مومنہ نے فوراً کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہماری آزمائش کے لیے رکھی ہے، جس نے ہمیشہ اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر آج اس نے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تب بھی ہم اس کا شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ سو گئے، اگلے دن پھر گئے کام پر، اتفاق سے دوسرے دن بھی کچھ نہیں ملا۔ اب واپس آئے، 2 دن کا فاقہ ہو گیا، گھر پہ کچھ نہیں ہے، پانی پی کر وقت گزارا جا رہا ہے۔ تیسرے دن جب جانے لگے تو زوجہ کو احساس ہو گیا کہ آج میرا شوہر بہت بڑی آزمائش میں ہے، اس لیے کہ ایک طرف اس کا تقویٰ ہے، دوسری طرف میری محبت ہے، یہ 2 چیزیں مقابلے پر آ گئی ہیں۔
2 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، آج تیسرا دن ہے، لہذا شوہر کو رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر اتنا خیال رکھیے گا کہ میں اللہ کی راہ میں 2 دن بھی فاقہ کر سکتی ہوں، 3 دن بھی فاقہ کر سکتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو تقوی کی راہ سے ہٹا دے اور آپ کوئی ایسی چیز لے کے آ جائیں جو حلال نہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا میں تیسرا فاقہ بھی کر سکتی ہوں مگر اللہ کی راہ میں معصیت نہیں کر سکتی۔ یہ ہے گھر کہ جہاں دونوں کا مقصد ایک ہو جائے، جب مقصد ایک ہو جائے تو مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب میں نے عرض کی اس سے پہلے بھی کیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کی رفیق ہیں، دوست ہیں۔ یہ اس کو محسوس کرنے لگیں، یہ پہچان جائیں اس بات کو کہ واقعاً ہم ایک دوسرے کے رفیق کس چیز میں ہیں کہ اگر اچھے دن ہیں تب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اللہ کی راہ میں بڑھنے کے لیے اگر ایسے دن آ گئے کہ ان دنوں میں آزمائشیں سخت ہو گئی، امتحان زیادہ ہیں، تو ان امتحانوں سے گزرنا ہی، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے آزمائش ہے، بار بار آزمائش۔ گزشتہ برس کی تقریر آزمائش پہ ہوئی تھی جس میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہ امتحانات اسی لیے ہوتے ہیں، کبھی انفرادی امتحان ہوگا، کبھی اجتماعی امتحان ہوگا، کبھی فرد کا امتحان ہوگا، کبھی خاندان کا امتحان ہوگا، کبھی قوم کا امتحان ہوگا۔ یہ امتحانات چلتے رہیں گے تاکہ دیکھا جا سکے کہ تم میں واقعاً ایمان پر باقی رہنے والا کون ہے اور زبانی دعوے کرنے والا کون ہے۔ مگر مسئلہ خراب تب ہو جاتا ہے جب اس امتحان سے گزرتے ہوئے اس اصل مقصد کو فراموش کر دیا جائے اور بھول جائے بندہ کہ کہاں۔ آپ دیکھیں وہ جو جس کو قرار دیا گیا، اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، آج عالم کیا ہے؟ ہم سب مل کے، یہ تلخ سی بات ہے مگر میں آخر میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم سب مل کے اجتماعی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ ہم نے ان معاشروں کے اثر کو قبول کر کے جن میں ہم رہتے ہیں، ان کے رسم و رواج دیکھ کر، ان کے حالات دیکھ کر، ان کے تقاضے دیکھ کر ہم نے اپنی شادیوں کو بہت مشکل بنا لیا، بہت مشکل بنا لیا شادیوں کو۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ نتیجہ کیا؟ شادیاں مشکل ہوئیں تو زنا آسان ہو گیا۔ زنا کو مشکل بنانا ہے تو شادیوں کو آسان بنائیے۔ اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا مگر وہ اثرات لے کر، وہ معاشرے کا اثر قبول کر کے۔ ہر چیز میں ایک ملاوٹ ہوتی ہے نا، دیکھیے دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ دودھ میں ملاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ دودھ کی مقدار بڑھا دی جائے۔ ملاوٹ صرف دودھ میں نہیں ہوتی بلکہ ہم کبھی کبھی ان ساری چیزوں سے متاثر ہو کر اسلام میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، اسلام میں ملاوٹ کرتے ہیں، رسوم و رواج میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اپنی صفات میں ملاوٹ کرتے ہیں کہ جب جائیں گے، کیوں آخر یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے اچھے نہیں آ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بیان کرتے ہیں، جب تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے پیش نظر وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہی معیارات جو انہوں نے بیان قرار دیے ہوئے ہیں، وہی معیارات سامنے ہوتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اسی معیار پر تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں اپنی صفات میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ بدترین گناہ اپنی صفات میں ملاوٹ۔ صفات میں ملاوٹ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو ایسا بڑھا چڑھا کے پیش کرے کہ معلوم ہو کہ ان سے زیادہ بڑی شخصیت کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہر چیز میں اپنے آپ کو بڑھا کے پیش کرے، بڑھا کے پیش کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ یہی ہے کہ جب بڑھا کے پیش کریں گے تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں۔ جب اتنے ایکسپیکٹیشن ہیں تو اس کا نتیجہ وہی سامنے آتا ہے کہ پھر اب اگر رشتہ قائم بھی ہو گیا اس جھوٹ کی بنیاد پر کہ جو جھوٹ بول کر، پھر کل کو کیا حقیقت نہیں کھلے گی؟ جب حقیقت کھلتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو زیادہ موضوع نہیں تھا، یہ تو کفو نہیں تھا، اس میں تو جھوٹ بولا گیا۔ یاد رکھیں، جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بھی عمارت قائم کی جائے تو اس عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، وہ عمارت زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اب وہ رسوم و رواج چلے تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ درد دل ہے، میں بیان کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کہوں کہ اب تقریب ہو گئی شادی کی، اس کے بعد بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ فیس بک کے اوپر دولہا اور دلہن کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں، وہ ساری البم کے فوٹوز جو ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں وہاں پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کن چیزوں کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں؟ یہ کس کی دی ہوئی تعلیمات ہیں؟ یہ کس کا اثر ہے جو قبول کر لیا گیا؟ ورنہ اگر آپ ذرا سا غور کریں، جناب یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، جب شہر میں داخل ہوں تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا؟ اس لیے کہ ایک باپ کے اتنے بیٹے ہیں، جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے
تو بری نظر لگ جائے گی. لہٰذا اپنے آپ کو بری نظر سے بچانے کے لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہاں ذرا غور کریں کہ کیا کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں نے ایک کافی دن پہلے 1970 کا یہ واقعہ جو ریڈرز ڈائجسٹ میں آیا تھا کہ جب زیادہ دولت آ جاتی ہے, بس اس پہ بات ختم کر رہا ہوں, جب زیادہ دولت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو نئی نئی باتیں سوچتی ہیں کہ کچھ کیا جائے. تو ایک شخص کے پاس بہت دولت تھی, اس نے, امریکہ کا یہ واقعہ ہے, ریڈرز ڈائجسٹ میں چھپا تھا, اس کا خلاصہ 4 جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے یہ کیا کہ یہ دیکھنے کے لیے نئے نئے تجربے, نئے نئے کھیل, رات کو آدھی رات کے بعد اپنے گھر سے نکلا اور ایک سوٹ کیس کے اندر بہت سے زیورات لے کے نکلا, اور ان زیورات کو لا کے اس نے بالکل ہائی وے سے ملا ہوا اس کا گھر ہے, جہاں تک کیمرے کی پہنچ تھی وہاں لا کے اس نے اس اٹیچی کو, اس سوٹ کیس کو چھوڑا. اس کے بعد واپس آ گیا اور پھر آ کے بیٹھ کے دیکھنے لگا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے, ایک کھیل ہے یہ بھی. کچھ لوگ آئے, آگے گزر گئے, ان کی نظر نہیں پڑی ان زیورات پر. ایک شخص کی نظر پڑ گئی, وہ رکا, اس نے وہ سوٹ کیس لیا, اس کے بعد وہ آگے بڑھ گیا. اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا, اس لیے کہ اس کو تو کھیل ہی کرنا تھا. اس نے فون کر دیا پولیس کو کہ فلاں فلاں گاڑی یہاں سے گزری ہے, میرے زیورات. اس کو گرفتار کر لیا گیا, اسے گرفتار کر لیا گیا. یہ مقدمہ چلتا رہا. اس مقدمے کا نتیجہ جو ہائی کورٹ نے دیا وہ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ مجرم وہ نہیں ہے, مجرم وہ نہیں ہے کہ جس نے چوراہے کے اوپر, سڑک کے اوپر پڑے ہوئے زیورات کو اٹھا لیا. مجرم وہ ہے جس نے قیمتی زیورات کو سڑک پر ڈال دیا. اس لیے کہ اتنی قیمتی چیز کو اس نے سڑک پر ڈالا کیوں؟ عزیزو, بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ مقدمہ انہی کو اگر پلٹ کے دکھایا جائے کہ مجرم کون ہے, بڑا مجرم, وہ مجرم تو دونوں ہیں, بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے ان زیورات کو وہاں ڈال دیا. عزیزو, میں آپ کے گھر میں آیا, میں نے کہا صاحب آپ تو بڑے غریب معلوم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہاں فرنیچر نظر آ رہا ہے, یہاں کتابیں نظر آ رہی ہیں, یہاں آپ کا بستر نظر آ رہا ہے, مگر زیورات کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا صاحب زیورات باہر ڈالنے کے لیے نہیں ہیں, وہ تو چھپا کے رکھنے کے لیے ہیں. اسلام نے بھی خاتون کی صورت میں ہمیں ایسے عظیم زیورات دیے تھے کہ جن کو اسلام کا زیور کہا گیا. جب ان کو برہنہ کر کے چوراہے کے اوپر لایا گیا تو اب یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جو خرابیاں سامنے ہیں. لہٰذا آج یہ جو براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں ان کے لیے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بے حیائی آ گئی یہ اچانک سے نہیں آ گئی, بلکہ پہلے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم تنگ نظر نہیں ہیں, ہم براڈ مائنڈڈ ہیں. لہٰذا اسی طرح پہلے شاید فوٹوز شیئر کرنے شروع کیے ہوں, پھر دوسری چیزیں آئی ہوں, جس کا نتیجہ آج وہ برباد معاشرہ ہمارے سامنے ہے. لہٰذا ہمیں اگر اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور واقعاً ان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمارے لیے نمونہ عمل وہ نہ ہو بلکہ نمونہ عمل وہ گھرانہ ہو کہ جس گھرانے کا تعارف قرآن کریم کراتا ہے اور جس گھرانے پہ کھڑے ہو کے پیغمبر اکرم